اردو کے مضمون میں نا بچپن میں ہم ایک شعر بہت زیادہ لکھتے تھے، اور جب ہمیں وقت کی پابندی یا وقت کی قدر کے حوالے سے مضمون کا ٹاپک ملتا تھا تو ہم یہ شعر استعمال کرتے تھے کہ صبح ہوگی شام ہوگی اور یوں ہی عمر تمام ہوگی۔ اچھا، شاید میں نے غلط پڑھا، اس کے لیے معذرت، لیکن اب تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ صبح اور شام جو ہیں وہ اتنی تیزی سے گزرنا شروع ہو جائیں گے کہ ایسا لگے گا کہ بس عمر تمام ہونے میں تو بس کچھ ہی وقت رہ گیا ہے اور ٹائم جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور جہاں تک بات اس حوالے سے ہے کہ عمر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، موت جو ہے وہ وقت دیکھ کے عمر دیکھ کے تو آتی نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان جب دنیا میں رہتا ہے نا تو پھر اس نے دنیا میں رہنے کے لیے 100 جتن کرنے ہیں، 100 سلیقے اپنانے ہیں، اور عمر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہو جائے 100 سال ہو جائے، نہیں ہو تو 40 بھی نہ ہو، 50 بھی نہ ہو، لیکن آپ نے مستقبل کی پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے اور یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ آپ نے آنے والی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اور بس جناب اسی والے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کہ آج آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی جو 50 سال کے بعد آپ اڈاپٹ کر لیجئے، کیونکہ بڑھاپا بہت ظالم چیز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا بوڑھا اور بچہ ایک برابر ہوتا ہے، تو وہ ایک برابر اسی لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ دونوں کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے بچپن میں ایک بچے کو کیئر کی ضرورت ہے، ایسے بڑھاپے میں ایک بوڑھے انسان کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ توجہ وہ کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اس نے سب سے چھپانی ہیں، کسی کو نہیں بتانی، اور ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی جناب، ہر بات چھپانے کی نہیں ہوتی۔ تو وہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کل مجھے ایک بڑا پیارا سا کمنٹ آیا، انہوں نے کہا آپ یہ ٹاپکس کہاں سے لے لیتی ہیں اور آپ ان پہ بات کرتی ہیں اور پھر آپ کے ویوز بھی آ جاتے ہیں۔ تو جناب ٹاپک تو وہی ہیں، سب لوگ یہی ٹاپک بتا رہے ہوتے ہیں، انہی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی ان پہ بات کر لیتی ہوں۔ ہر بندہ تقریباً سیم ٹاپک سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے ہر ایک کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں۔ سو یہ مت کہیں کہ جی آپ نے فلانے کی ویڈیو کاپی کر لی، فلانے آپ کی ویڈیو کاپی کر لی، سب چیزیں وہی ہیں۔ دیکھیں دنیا کے جو مسائل ہیں نا وہ سیم ہیں، اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ بھی سیم ہیں۔ تو ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے نظریے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ٹاپکس بہرحال سیم ہو سکتے ہیں۔ اچھا جناب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 50 سال کے بعد وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جو آپ نے چھپا کے رکھنی ہیں، کسی کو نہیں بتانی اور کس طرح سے نہیں بتانی۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے آپ کے فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، آپ کے پاس کیا کیا اثاثے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اولاد کو بتا دیں، ٹائم سے پہلے ہم ان کو بتا دیں ہمارے پاس کیا کیا سیونگز ہیں اور کیا کیا ہمارے پاس سورس آف انکم۔ چلیں سورس آف انکم تو پتہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اثاثے کتنے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بے شک جو کچھ آپ نے بنایا، آپ نے کمایا، وہ آپ کی اولاد کے لیے ہی ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حصہ نکال دیجئے، تاکہ آپ اپنے آگے کے لیے بھی کوئی چیز سیو کر سکیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ چیزیں تو اولاد کے پاس رہ جانی اور پھر پتہ نہیں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں کہ نہیں، واللہ علم۔ بہرحال ہم اچھی تربیت یہی سوچ کے کرتے ہیں کل کو دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے، لیکن اپنی فائنینشیل پوزیشن ایگزیکٹلی کسی کو مت بتائیں۔ آپ کے پاس جتنا کچھ ہے، آپ کی جو سیونگز ہیں مت بتائیں، کیونکہ دیکھیں کوئی، میں کہتی ہوں بے ایمانی نہ کسی کے بھی دل میں آ سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کے دل میں بے ایمانی ہے، اولاد یہ چاہے کہ یہ سب کچھ ہمیں آج ہی مل جائے اور ہمیں ابھی اس کی ضرورت ہے، آپ نے اولاد کی اچھی تعلیم کر دی، اچھی تربیت کر دی، دیٹس اٹ۔ اب وہ خود آپ نے ان کو اس قابل اگر کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ نے بہترین پرورش کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی فائنینشیل ایڈ بھی کرتے رہیں، آپ ان کی فائنینشیل مدد بھی کرتے رہیں، وہ اچھی جابس پہ ہیں، اچھے بزنس کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بہترین اولاد وہ ہوتی ہے جس کے مال پہ اس کے ماں باپ کا حق ہو۔ جب وہ کمانے لگیں تو وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے پیار سے محبت سے رکھیں جس طرح سے بچپن میں ان کے ماں باپ نے رکھا تھا۔ سو اب ان کا ٹائم ہے، انہیں تھوڑا سا میں کہتی ہوں ثواب بھی حاصل کرنے دیں، انہیں اپنی ایگزیکٹ فائنینشیل پوزیشنز مت بتائیں، اور آپ نے ان کے لیے جو کچھ کر دیا ویری فائن، بہت اچھا کر دیا آپ نے۔ اب ضرورت نہیں ہے ان کے لیے محل تعمیر کرنے کی، ان کے لیے بڑے بڑے گھر بنانے کی۔ دیکھیں ایک ایوریج پاکستانی جو ہے نا، اس کے بچے جب وہ 50s اور 60s میں چلا جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کی عموماً شادیاں ہو جاتی ہیں 60s تک کی ایج میں، جب آپ 60s میں ہو جائیں گے سو وہ ایک فیملی بنانے کے قابل ہوتے ہیں اور وہ اپنی فیملی چلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ سو ان کو ان کی قابلیت پہ بھروسہ کر لینے دیجیے اور ان کو اپنی فائنینشیل سٹیٹس مت بتائیں۔ اچھا جناب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ والا پوائنٹ نا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑے دھیان سے سننے والا ہے، سو اس پہ بڑا غور کیجیے گا۔
دیکھیں ہم انسان نا اپنی زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتے ہیں، اور بڑے ہمیں شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں سے ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں تب بھی بہت سی کمپلینز ہوتی ہیں. لیکن جب بار بار آپ کمپلینز کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے آپ رشتے کھونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے دل میں کوئی شکوہ شکایت بھی ہے، سب سے پہلی چیز آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، آگے بڑھ جائیں. اچھا پھر آگے بڑھ بھی جاتے ہیں کچھ بزرگ، لیکن پھر بھی وہ شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں. مت کیجیے یہ شکوے شکایتیں نا، یہ رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہم اپنے رشتے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں. اس لیے کوئی ماضی کی شکوے ہیں، کوئی شکایتیں ہیں، کسی سے مت کیجیے. کوئی رشتہ دار آپ سے اچھے طریقے سے مل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے شکوے نہ کریں. نہیں مل رہا، شکایت نہ کریں، سائڈ پہ ہو جائیں. اپنی اچھی کمپنی انجوائے کیجیے. میں ایک بات نا اپنے والد صاحب کو کہتی ہوں، وہ ماشاء اللہ ریٹائرڈ ہیں، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اب اس ٹائم پہ آ کے نا، جو آپ نے اپنی جوانی میں نہیں انجوائے کیا نا، آپ کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، گھر کی ذمہ داریاں تھیں، اب ماشاء اللہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ نے اولاد کی شادیاں کر دیں، وہ ماشاء اللہ سیٹ ہو گئے، آپ نے ان کی اچھی تعلیم کر دی، وہ اچھی جگہوں پہ کام کرنے لگ گئے، اچھی جابس کرنے لگ گئے ماشاء اللہ. تو اب آپ نے جو آپ کے دل میں خواہشات تھی نا اس ٹائم پہ، کہ میں یہ پہنوں، یہ اچھا فلاں جگہ میں جاؤں، میں اچھی اب دوستوں میں بیٹھوں تھوڑی دیر، یہ سب کچھ آپ اب انجوائے کیجیے. کیونکہ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس ٹائم پہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور میں کسی سے شکوے شکایتیں کروں، فلاں میرے سے نہیں مل رہا، پھر چھوڑ دیں. کوئی آپ سے نہیں مل رہا، چھوڑ دیں. جو آپ سے مل رہے ہیں ان سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں. سو شکایتیں کرنا بند کر دیجیے گا جب آپ عمر کے اس حصے میں ہو، اور خوش رہنا سیکھ لیجیے گا. اچھا جناب، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف جانے سے پہلے اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لیا اور تھوڑی سی بھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے نا، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں. اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، فٹافٹ سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ساتھ پریس کر دیجیے گا. چلیں جناب، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. دیکھیں اپنا پلان آف انہیریٹنس مت بتائیں کہ آپ کی وراثت میں آپ کس کے لیے کیا دے رہے ہیں. یہ ابھی سے بتانے والی بات ہے ہی نہیں. یہ آپ وراثت ضرور بنائیں، اور وراثت بنا کے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بعد میں پرابلم نہ ہو. ظاہر ہے بندہ بشر ہے، دنیا سے جانا ہے. بعد میں آنے والے ٹائم میں اولاد آپس میں لڑے جھگڑے نا، بہترین تربیت وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جانے کے بعد ایک پیار محبت کرنے والی اولاد چھوڑ کے جائیں، جن کے آپس میں پیار محبت ہے، ٹھیک ہے، بہترین وراثت. اس کے بعد آپ نیک اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہترین وراثت. آپ کے کوئی ایسٹس ہیں، آپ نے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے اولاد میں، اسلامی طور پہ، شرعی طور پہ جس کا جو رائٹ ہے وہ اس کو ضرور دیجیے، تاکہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہ رہے. لیکن وہ ان کے سامنے ڈکلیئر مت کریں ابھی سے کہ میں کس کو کیا دے رہا ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں کیا چھوڑا، کچھ بھی نہیں. بس آپ جو قانونی طریقہ کار ہے اسے اختیار کیجیے، ایک وراثت بنوائیے اور وہ رکھ دیجیے، اور تاکہ بعد میں بھی کسی کے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور سب کچھ بخیر و خوبی انجام پا جائے. اور زندگی میں اگر آپ نے وراثت کے حصے دے دیے نا، میں نے ایسے بزرگوں کو لٹرلی خوار ہوتے دیکھا ہے. یہ آپ دیکھیں جتنے اولڈ ایج ہوم ہے نا، ان میں اکثر آ رہی ہوتی ہے نا ویڈیوز، جس میں وہ بیچارے بزرگ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ ساری زندگی کمایا بنایا، اولاد کی شادیاں کر دیں، ان کے نام کر دیا، اور آخر میں انہوں نے گھر سے نکال دیا. یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. اگر آپ آج ان کے حصے اور ان کو سب کچھ دے دیں گے نا، تو یہی اولاد جو ہے ان کے، اگر بڑے بڑے گھر ہوں گے نا، کنالوں کے بھی گھر ہوں گے، اس میں آپ کے ایک کمرے کی جگہ بھی نہیں نکلے گی. یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں. اس لیے اس بارے میں بھی آج سے سوچ لیجیے. میری ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں جو ایوریج ایج گروپ ہے نا، وہ 30 to 40 اور 45 ایئرس کا ہے. تو وقت سے پہلے بات سمجھائی جا رہی ہے، وقت سے پہلے سمجھ لیجئے، کیونکہ بعض دفعہ نا پھر ہم سمجھنے میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ پھر وقت ہی ہاتھ سے گزر جاتا ہے. چلیں جناب، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف اور دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کیا. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ اپنے جو خوف ہے نا، جو ڈر ہیں آپ کے مستقبل کے حوالے سے، وہ بھی کسی سے شیئر نہ کریں. وہ ان کو زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہر انسان کے دل میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. جب آپ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں نا، تو پھر لوگ بھی تھک جاتے ہیں ان کو سننے سے. اس لیے اپنے فیوچر کے خوف جو ہے نا، وہ اپنے دل سے نکال دیجئے. ان کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، بار بار کسی کو نہ سنائیں. کوئی اگر خوف بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے بہترین چیز ہے. اللہ پہ توکل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی مشکل کا شکار نہ بنائے. ایک دعا جو میں ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ
مالی طور پہ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. بس یہ دعا کریں سب کے لیے. میں کہتی ہوں ہر مسلمان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ محتاجی بہت بری چیز ہے اور محتاجی کا خوف اس سے زیادہ بری چیز ہے. اس خوف کو، اس فیئر کو اپنے دل سے نکال دیں. مستقبل کے خوف نہ اپنے دل میں رکھیں. جو آج ہے اس کو بہترین کر کے جئیں. انشاءاللہ مستقبل آپ کا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. اچھا جناب، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی ڈرامے کا حصہ نہ بنیں، کسی ڈسکشن کا حصہ نہ بنیں. ٹھیک ہے، خاموش رہیں. جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ فیملی میں کوئی ایشو ہے، کوئی ڈرامہ کریٹ ہو رہا ہے، خواہ اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں عزت اسی میں ہی ہے. ایون اگر آپ کے اپنے گھر میں، ظاہر ہے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس عمر میں، 60 تک میں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، اور 50 کے بعد آپ کی ذمہ داریاں دوسرے لیول پہ چلی جاتی ہیں. تو گھر میں بہویں آ گئی ہیں، کوئی آپس میں ان کا ہو رہا ہے، کوئی کلیش ہو رہا ہے، کوئی ڈرامے ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک بڑے کے ذمہ داری ہے ایشوز کو سلجھانا، ضرور سلجھائیں، لیکن ڈرامے کا حصہ نہ بنے. جب آپ کو لگے نا کہ یہ چیزیں جان بوجھ کے ہو رہی ہیں اور یہ صرف گھر کا سکون خراب کرنے کے لیے، خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا کام ہی نہیں ہے پھر وہاں پہ اس ڈسکشن کا حصہ بننا اور خواہ لوگوں کے جھگڑے سالو کرانا. مطلب بعض دفعہ نا ہم بہت اچھائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ خاندان میں، فیملی میں کسی کے مسائل ہیں، ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلا کے، آپ اس بات پہ بس 100% یقین کر لیں کہ ایسے میں نا برائی آپ پہ ہی آئے گی. اچھا کیا اللہ نے، برا کیا بندے نے. تو بس ٹھیک ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. ان سے کہیں آپ اپنے مسئلے خود سلجھائیں. کوئی آپ کو انوالو کرنے کی کوشش بھی کرے نا، مت انوالو ہوں اس ٹائم پہ جا کے. بس آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں، اپنی زندگی انجوائے کریں، زندگی جئیں. جو تھوڑی بہت زندگی ہے اس کو جی لیں، خوشی خوشی جی لیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ